آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی نے نازل کیا، علیک القرآن تنزیلا، آپ پر قرآن آہستہ آہستہ، فاصبر لحکم ربک، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور نہ بات مانے آپ ان میں سے کسی بھی گناہ گار اور ناشکرے کی، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور آپ اپنے رب کا نام یاد رکھیے، یاد کیجئے، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام، ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے سامنے سرب سجود ہو جائے، وسبحہ لیلا طویلا، اور لمبی رات اس کی حمد و ثنا بیان فرمائے، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو عاجلہ یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑتے ہیں اپنے آگے ایک بوجھل دن کو،
نحن خلقناہم، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کی جوڑ بندی کو مضبوط کیا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان لوگوں کو اوروں کی طرح، یا امثالہم ان جیسوں کی طرح۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے۔ وما تشاءون، اور نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی بڑا وسیع علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی چند صفات کو ذکر فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی تکیے لگائے صوفوں کے اوپر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، آب خورے پیش کیے جائیں گے، ایسی شیشہ جو چاندی کا ہوگا، اور پھر انہیں زنجبیل کے چشمے سے پلایا جائے گا، بچے ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور ان کو ریشمی لباس پہننے کے لیے دیا جائے گا، اور پینے کے لیے شراب پیش کی جائے گی۔ آج کی آیت کے اندر تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو ذکر فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا نازل کردہ نہیں ہے، تو فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم ہی تو ہیں جس نے آپ پر یہ قرآن آہستہ آہستہ اتارا، یکدم سے ایک کتاب کی شکل میں نازل نہیں فرمایا۔ اب وہ حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ انسان کو سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے کہ بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں تو یکدم سے پوری کی پوری کتاب ان کو نہیں پڑھا دی جاتی، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے انہیں پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں اس قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل فرمائی۔ تو فرمایا فاصبر لحکم ربک، اب اگر آپ اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام، اس قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ آپ کو زبان سے جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں یا ہاتھوں سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ کچھ آپ ہلکے پڑ جائیں، کچھ یہ ہلکے پڑ جائیں گے، کچھ آپ ڈھیلے پن کا اظہار کریں، کچھ وہ کرتے ہیں، تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان میں سے جو گناہگار ہیں اور جو کافر ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بات نہیں ماننی۔ جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے وہ آپ نے پورا کا پورا جو ہے وہ اپنی امت تک پہنچانا ہے۔ اب اگر آپ کو نصرت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ صبح و شام اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اپنے رب کو کتنا یاد کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ کتنی کثرت ہونی چاہیے؟ فرمایا اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ اتنا اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ رب العزت کی نصرت جو ہے وہ تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور دوسرا اللہ رب العزت کی مدد لینے کے ذریعے راتوں کو اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اپنی نیند کو قربان کر کے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور جتنی دیر تک سر بسجود ہو سکتے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو ہے وہ لمبی وہ جو ہے وقت تک، لمبے وقت تک کے لیے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تو دنیا کی محبت ہے، اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کو اپنی دنیا کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل چھن گئی، کل نہیں تو پرسوں چھن گئی۔ ہمیشہ ان کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ دنیا کہیں ان سے چھن نہ جائے، اور ان لوگوں کے دلوں میں تو ویسے ہی دنیا کی محبت ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ اپنے آگے جو آنے والا ایک بڑا بوجھل دن ہے، بڑا
وزنی دن ہے، اس دن کو یہ بھلائے بیٹھے ہیں دنیا کی محبت کی بنا پر۔ حالانکہ نحن خلقناہم، ہم ہی تو ہیں جس نے ان کو جو ہے پیدا کیا ہے۔ یہ خود بخود یہ کفار اور مشرکین مکہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے، ہم نے انہیں وجود بخشا ہے۔ وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بندی کو ہم نے مضبوط کیا۔ اللہ رب العزت نے 365 جوڑ جو ہیں وہ انسان کے جسم میں پیدا فرمائے ہیں، اور جب سے اللہ رب العزت اس انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں، کسی کو 60 سال کی عمر دے دی، کسی کو 70 سال کی، اور ہر جوڑ جو ہے جس طرح اللہ نے بنایا ہوتا ہے اسی طرح کام کرتے رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مہینے کے بعد ان کی ریپیئرنگ کرنی ہے یا سال کے بعد ان کی ٹیوننگ کرنی ہے، جی بہت جوڑ استعمال ہو گئے ہیں اب ان کے اندر کوئی خرابی پہ ہاں اکا دکا ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر جوڑ جو ہے وہ مرتے دم تک انسان کے جوڑ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہی ہیں جنہوں نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی جوڑ بندی کو مضبوط بنایا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے بدل ڈالیں گے ان جیسوں کو اوروں کے ساتھ، یعنی اگر یہ نہیں مانتے اللہ رب العزت کا حکم تو ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر اوروں کو لے آئیں گے۔ ولید بن مغیرہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا بہت بڑا سردار ہے، کافر ہے، نہ ماننے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہی سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تلوار قرار دیا، سیف اللہ قرار دیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ نہ ماننے والوں سے اللہ پاک ماننے والوں کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک قوم نہیں مانی، قوم کو ختم کر کے اللہ رب العزت اس کی جگہ پر دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ تو فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ جو قرآن بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے یہ تو سراسر نصیحت ہے تمہارے لیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ رب العزت نے گزشتہ اسی صورت کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہ حق تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، اب جو چاہے تو مان لے، جو چاہے تو نہ مانے۔ تو فرمایا یہ نصیحت نامہ ہے جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو چاہے سیدھی راہ کو اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور فرمایا ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ اس لیے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، وہ بڑی حکمت والی ذات ہے، بڑے وسیع علم والی ذات ہے، اس کا ہر کام جب سے دنیا اللہ نے بنائی جب تک باقی رہے گی اس کی حکمت کے مطابق چلتی رہے گی، اور اس کی حکمت کے مطابق یہ ختم ہو جائے گی۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ رب العزت سے ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگتے رہو، اس لیے کہ اللہ کی چاہت جس کو اپنی رحمت میں داخل کرنے کی ہوگی وہی اللہ کی رحمت میں آ سکے گا، اس لیے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو مشرک ہیں ناشکر ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اعد لهم عذابا علیما، فرمایا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
بھائی بند کریں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.